لیکن اگر محبت ہماری اپنے مفاد کی محتاج ہو تو وہ محبت نہیں ہوئی، وہ تو لالچ اور طمع ہو. یہ بھی ہنر ہم نے اور آپ نے سیکھنا ہے. ماں کو اتنی عظمت کیوں ملتی ہے؟ رشتے تو بہت ہیں، باپ کا بھی رشتہ ہے، بہن بھائی کا بھی رشتہ ہے، اور بے شمار رشتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس رشتے کے گن گائے جاتے ہیں وہ ماں کی محبت ہوتی ہے. کیونکہ ماں جب اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اس کی کوئی توقع نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کا کوئی غرض نہیں ہوتا، وہ بے اختیار محبت کرتی ہے. وہ اپنے ذات سے بالا تر ہو کر محبت کرتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ بڑا ہو کر مجھے اتنا آرام دے گا، مجھے بڑے اچھے کپڑے لے کر دے گا، مجھے بڑے گھروں میں رکھے گا. اس کو پتا ہے کہ بڑا ہوگا اس کی شادی ہو جائے گی، ہر ماں کو پتا ہے، اور پھر اس کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں گی اور بے شمار اس کے کام ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ محبت کرتی ہے. اگر بیٹا بے فرمان ہو، اگر بیٹا بدتمیز ہو، بے ادب ہو، گستاخ ہو، پھر بھی ماں اس سے پیار کرتی ہے. تو اس لیے میرے دوستوں، اس ماں کے اس رشتے کو سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے اور سراہا جاتا ہے، اور اس رشتے کی مثال دنیا کے کسی رشتے میں نہیں مل سکتی. تو اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا ایک مقصد یا روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ اے انسانوں، یہ ماں کی محبت سے اثر قبول کرو. جب بھی کسی کی خدمت کرو، کسی کے کام آؤ، کسی کی مدد کرو، تو اس سے کوئی توقع مت باندھو. اپنے مقصد اور مفاد سے، ذات سے بالا تر ہو کر کرو، تو تمہیں بھی وہ ماں والی عظمت مل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ ماں کسی کی بھی رخصت ہو، سب لوگ اس کا درد محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ رشتہ اتنا عظیم ہے. تو آپ سب کو دعوت ہے، آئیے آج کے بعد ہم اپنے اندر یہ محبت اور یہ پیار، یہ مواخات، یہ مساوات یہ پیدا کریں، کیونکہ آج اس چیز کی جتنی ضرورت ہے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. فقیروں، جتنے بھی احباب یہاں ہم سب بیٹھے ہوئے، صبح بھی بات ہو رہی تھی، وہ باتیں تو اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی کہ میں نے کیا گزارشات کی تھی، لیکن ضرور ان پر غور کیجئے گا، ضرور ان پر فکر کیجئے گا، کیونکہ ہم سب مل جل کر ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا انسان جس کو اللہ پیار کرتا ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہر وقت ہم اس جستجو اور تلاش میں ہوں کہ کیسے ہم خدا کے قرب کے حقدار بن سکتے ہیں. اس کی طرف سے تو ہر وقت عنایت ہی عنایت ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے، ہم خود رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو آئیے یہ جو رشتہ ہمارے مرشد کامل کی وجہ سے ہمارے درمیان قائم ہوا ہے، اس رشتے کو ایک تسبیح کے دھاگے کی طرح بنائے کہ جب اس دانوں کو اس دھاگے میں پرو دیا جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. پھر وہ اگر الگ الگ ہو جائیں تو پھر وہ ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اگر اس دھاگے میں پروئے رہے تو پھر اس پر درود پڑھا جاتا ہے، اس پر ذکر کیا جاتا ہے، اس پر تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور ہر شخص اس تسبیح کو جب بھی دیکھتا ہے تو اس کو اللہ یاد آتا ہے. بھئی یہ تسبیح پر درود پڑھا جاتا ہے، یہ تسبیح تو خدا کی یاد دلاتی ہے. تو جتنے بھی فقیر ہیں وہ تسبیح کے دانوں کی طرح بن جائے، اور مرشد کی محبت جو ہے وہ ہمارے لیے دھاگے کی طرح ہے.